خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس قوم کے لیے نبی بنایا گیا تھا؟ اور مسجدوں کی بنسبت مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان قرآن پڑھے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو پروردگار عالم اس کو قیامت کے دن اندھا محشور کرے گا۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 اور 126 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 125 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے بلند و بالا مقام کو بیان کرنے کے بعد اس آیت میں ان کی یادگار یعنی کعبے کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے کعبے کو لوگوں کے لیے مثابہ قرار دیا ہے۔ مثابتاً کلمہ صوف سے ہے، جس کے معنی پہلے والی حالت پر پلٹنا ہے۔ کعبہ لوگوں کے پلٹنے کی جگہ اور وعدہ گاہ ہے جو امن و مقدس ہے۔ مقام ابراہیم کعبے سے تقریباً 13 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر اس مقام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ وہاں وہ پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے دیوار کعبہ کو اونچا کیا تھا۔ آج اس پتھر کے گرد ایک حفاظتی محراب بنا دی گئی ہے۔ اس آیت میں عہد سے مراد اللہ کا حکم ہے۔ عہدنا یعنی ہم نے حکم دیا۔ خدا کا جسم نہیں ہے کہ مکان کی ضرورت ہو۔ اس آیت میں بیتیہ میرا گھر ایسے ہی ہے جیسے شہر اللہ اللہ کا مہینہ ماہ رمضان کسی خاص جگہ یا وقت کو عزت و کرامت عطا کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ نسبت دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت کے لیے اتنا بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیتیہ میرا گھر کہا، یا فرمایا رب ھذا البیت اس گھر کا پروردگار۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، جناب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک عالمی شخصیت ہے۔ ماقبل آیت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کے لیے امام قرار دیا گیا، اور اب اس آیت میں کعبے کو سب لوگوں کی وعدہ گاہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، معاشرے کو امام اور امن کی ضرورت ہے۔ ماقبل آیت میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور اس آیت میں ارشاد ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ۔ نمبر 3، جو کوئی خدا کی خاطر اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو خدا کے سامنے تسلیم کر دے، دنیا کی پیشانی خدا کی خاطر اس کی خاک پا پر جھکے گی۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122۔ نمبر 4، چونکہ گھر اللہ کا ہے بیتیہ، اس لیے اس کا خادم بھی اولیاء خدا سے ہونا چاہیے۔
نمبر 5، بیت اللہ کے زائرین کی عظمت و عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو اس گھر کی طہارت و پاکیزگی کا حکم دیا گیا۔ نمبر 6، عبادت کا طہارت کے ساتھ رابطہ ہے۔ نمبر 7، عبادت اور نماز اتنی اہم ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام ان عبادات کی انجام دہی سے پہلے اس جگہ کی طہارت کے لیے ان کو حکم دیا گیا۔ نمبر 8، مسلمانوں کو چاہیے کہ مساجد کو پاک و صاف اور پر رونق بنائے رکھیں۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ پروردگار اس سرزمین کو شہر امن قرار دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں ان کو مختلف قسم کے پھلوں سے روزی دے۔ پھر خداوند متعال کہتا ہے جو لوگ کافر ہو جائیں گے تو انہیں تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور ان کا انجام کتنا برا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ پہلے کی آیتوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے مقام امامت کو طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا یہ مقام و منصب ظالم افراد تک نہیں پہنچے گا۔ اس آیت میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے دنیاوی رزق کو مومن کے لیے مانگا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے درخواست کی اس محدودیت کو قبول نہیں کیا اور دنیا کا مادی رزق کفار کے لیے نہیں روکا، یعنی مادی رزق اور روزی اہم نہیں ہے، اس لیے اہل و نااہل دونوں کو دی جاتی ہے، لیکن معنوی روحانی مقامات اور راہبری انتہائی اہم ہے، لہٰذا ہر کسی کو نہیں دی جاتی ہے۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 126 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ انبیاء کرام لوگوں کی ہدایت و نصیحت کے علاوہ ان کی مادی ضرورتوں پر بھی توجہ رکھتے تھے، جیسے ان کی امنیت اور معیشت کا خیال رکھنا، اس مقصد کے لیے کوشش کرنا اور دعا کرنا۔ نمبر 2، نعمتوں کا لطف اس وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے جب خوف و خطر سے دور اور پرسکون ماحول میسر ہو۔ نمبر 3، دعا میں دوسروں کو فراموش نہ کریں، وارزقنا کی جگہ فرمایا وارزق اہلہ۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام انسانوں کو خواہ کافر ہوں یا مسلمان رزق و روزی عطا فرمائے۔ یہ طرز عمل جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ نمبر 5، دنیا میں نعمات سے لطف اندوزی انسان پر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی تمام نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ نمبر 6، بنی نوع انسان کی مدد کے لیے اس کے مذہب کو نہ دیکھو۔ نمبر 7، دنیاوی اور مادی لحاظ سے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، لہٰذا اسے کسی گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کو عزت دینے اور کرامت دینے کے لیے اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے اور اسے اپنا گھر کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی خاص قوم کے لیے نبی نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ ان کو تمام لوگوں کے لیے امام بنایا گیا تھا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مساجد کو صاف ستھرا اور پر رونق بنائے رکھیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔